بھارت کا پاکستان سے سندھ طاس معاہدے کے تحت سیلاب کے معاملے پر رابطہ سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت نے دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا۔ بھارت کی طرف سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیش کی اطلاع دی گئی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے توی سے چناب میں آنے والا سیلابی ریلا گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جنگ سے ملحقہ علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ظفروال میں نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی متعدد دیہاتوں میں داخل، ہزاروں ایکڑ دھان کی فصل زیر آب، انتظامیہ کی متعدد دیہات کو خالی کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی آج گجرانوالہ، قصور، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بارش کا امکان۔ مانسون کا 8واں اسپیل 30 اگست تک جاری رہے گا۔ حالیہ بارشوں سے ندی نالے بفر گئے، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ عارف والا میں دریا ستلج کا سیلابی ریلا مزید علاقوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پانی کی تیز بہاؤ سے عارضی بند ٹوٹنے لگے۔ ٹبی، لال بیگ، اراضی دلاور کے مزید دیہات زیر آب آ گئے۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ دریا ستلج میں تباہی سے 36 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات نئے دور میں داخل۔ دونوں ممالک میں سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ دونوں ممالک کے درمیان 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر برائے امور خارجہ کی شرکت۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام کے MOUs پر دستخط۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر بات چیت۔ سارک کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر غور۔ پاکستان کا اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بنگلہ دیش کے 500 طالب علموں کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کی حکومت کے سربراہ پروفیسر محمد یونس سے اہم ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ علاقائی ترقی اور غربت کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا براہ راست پروازوں اور کاروباری روابط کی بحالی پر زور۔ نئے تجارتی معاہدوں پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمد یونس نے پاکستان میں سوشل بزنس ماڈل کے فروغ پر آمادگی ظاہر کی۔ علاقائی استحکام اور اقتصادی شراکت پر تعاون بڑھانے کا عزم۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات۔ باہمی تعلقات، سیاسی اور اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین کی ملاقات۔ دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملے۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور کا دورہ پاکستان کی دعوت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار کے 13 برس بعد ڈھاکہ کے سرکاری دورے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات پر چین کا بیان۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ پر بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ کی ملاقات میں گفتگو۔ وانگ جی نے کہا کہ دنیا کے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات نہایت سود مند ہیں۔ دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کو پاکستان کا آنی دوست قرار دے دیا۔ سید عاصم منیر نے ملاقات میں کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پورے پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ پاکستانی فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت اور غزہ پر فوجی کنٹرول کے منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار اجلاس میں فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ اسحاق ڈار تمام مقبوضہ علاقوں بشمول یروشلم سے انخلا کا مطالبہ کریں گے۔ اسحاق ڈار کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ اور دیر بالا میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 5 خوارج جہنم واصل ٹارگیٹڈ آپریشن فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 شہری شہید، 8 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ جاں بحق شہری یار محمد کی نماز جنازہ پولیس لائن دیر بالا میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظمین اعلیٰ سے ملاقات۔ حکام نے مریم نواز کی اوساکا کا ایکسپو میں دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا۔ پنجاب قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے جسے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے ہنرمند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پویلین پر لاکھوں وزٹرز کی آمد پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی مزدور دوست پالیسی، صنعتی کارکنوں کو فلیٹ کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع۔ درخواست طلب انتقال کرنے والے صنعتی ورکرز کی بیواؤں کے لیے بھی 3% کوٹا مختص۔ معذور ملازمین کا بھی فلیٹ الاٹمنٹ میں 2% کوٹا ہوگا۔ لاہور اور قصور کے صنعتی ورکر سے فلیٹ کے الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی۔ درخواستیں جمع کروانے کے لیے 8 سپتمبر آخری تاریخ مقرر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے تبلیغی مرکز آمد۔ تبلیغی اجتماع کے اکابرین نے نومبر میں عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے دین اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کی خدمات کو سراہا۔ بیرون ملک سے آنے والے وفود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ نے کہا ویزے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرائیں گے۔ شرکی کی عدالت میں پیش۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ نے فرحان غنی کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم کے خلاف فیروز آباد تھانے میں اقدام قتل اور تشدد کے دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ملزم کو آج انسداد دہشت گردی کی منتظمن عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ تفتیشی آفیسر فرحان غنی کی سرکاری اہلکار پر تشدد کی ویڈیو وائرل۔ فرحان غنی کے ساتھ موجود افراد نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل ہوگی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سپتمبر بروز ہفتہ منائی جائے گی۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت، مزید 63 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 62,686 ہو گئی۔ 1,57,951 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فضائیہ کے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں متعدد مقامات پر حملے، 6 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہروں میں شدت۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ غزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن، جنوبی کوریا، فن لینڈ اور دیگر ممالک میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی روس یوکرین جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا۔ یوکرین کے اپنے یوم آزادی پر روس پر ڈرون حملے۔ گورس جوہری پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ حملے سے جوہری پلانٹ کے ریئیکٹر نمبر 3 میں آگ لگ گئی۔ یوکرین کا ایندھن ترسیل کے مرکز پر بھی ڈرون حملہ۔ متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں سے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ روسی حکام کی تصدیق۔ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے پر کیف پہنچ گئے۔ یوکرین کے یوم آزادی کی تقریب میں صدر زیلنسکی کے ہمراہ شرکت۔ مارک کارنی کا آزادی کی تقریب سے خطاب میں یوکرین سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ کینیڈین پرائم منسٹر نے یوکرینی مزاحمت کی جرات کی علامت قرار دے دیا۔
अमन मुआहदे के लिए रूस ने यूक्रेन को बड़ी रियायतें दी। रूस यूक्रेन में अमन की अहमियत को बेहतर समझता है। जंगबंदी के लिए वाज़ेह पेशरफ्त ना होने के बावजूद यकीनी इक़दामात हुए। सदर पुतिन ने यूक्रेन को मुस्तक़बिल में बैरूनी हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटी की यकीन दहानी दी। रूसी सदर यूक्रेन में कठपुतली हुकूमत के हक में नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान अमरीकी प्रेशर में नहीं आएगा। ईरान के साथ अमरीका का मसला नाकाबिले हल है। जोहरी मुआहदे से मुतालिक डायलॉग रास्ते में रुकावट है। अमरीका और मगरबी ममालिक ईरानी एटमी प्रोग्राम को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने जोहरी तंजीबात पर हमलों के बाद अमरीका से मुज़ाकरात तर्क कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान।